سنیں، کیا آپ مجھے ایک فیور دیں گے؟ وہ زوم پر کسی کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا جب ایک نسوانی آواز پر اسے الجھن ہوئی۔ پی اے کہاں چلا گیا؟ اسے پتہ نہیں ہے میں اپنی میٹنگ میں مصروف ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے کچھ تلخ کہنے کے لیے نظریں اٹھائیں، لیکن جیسے ہی سامنے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا تو سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کچھ سیکنڈ تو وہ یوں ہی دیکھتا رہا، لیکن جب کلائنٹ نے اسے پکار کر پوچھا، زاویار سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ ایسے خاموش ہو گئے۔ اس پر وہ جلدی سے نیٹ ورک ایرر کا بول کر لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ مس، آپ کو کیا کسی نے بتایا نہیں کہ کسی کے آفس میں جانے سے پہلے اجازت لیتے ہیں، دروازہ ناک کرتے ہیں؟ بھلے سے وہ جتنا بھی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بات کرے، سو اس نے زیادہ اچھا بہانہ اور اسے کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے جلدی تھی تھوڑی، اسی لیے میں نے خیال نہیں رکھا۔ زاویار کی بات پر وہ لڑکی ایک دم روحانسی ہو گئی۔ آئی ایم سوری اتنا کہہ کر چپ ہوئی تو زاویار نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ کام پوچھنے سے پہلے اس نے نام پوچھا تھا۔ ماہنور۔ سر، میں بہت ضروری کام کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ اسکالرشپ کے ٹرسٹی ہیں تو مجھے اسکالرشپ چاہیے، پلیز پلیز آپ سفارش کر دیں نا میری۔ زاویار کو بے حد ہنسی آئی کیونکہ وہ لڑکی سچ مچ بہت باتونی مگر پیاری لگ رہی تھی۔ دیکھیں مس، میں نہ تو آپ کو جانتا ہوں نہ ہی پہلے کبھی ہم ملے ہیں، تو کیسے میں آپ کی سفارش کر دوں؟ کیا پتا آپ فراڈ کر رہی ہوں؟ زاویار نے مزہ لیتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اچھا موقع تھا اس لڑکی سے مزید جان پہچان بنانے کا۔ دیکھیں، کون سا آپ نے اپنی جائیداد میرے نام کرنی ہے؟ بس ایک ہلکی سی سفارش ہی تو کرنی ہے، کر دیں نا۔ اب میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ ماہنور سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اسے لگا تھا یہ کام آسانی سے ہو جائے گا، مگر سامنے بیٹھا شخص تو کافی اصول پسند لگ رہا تھا۔ نہیں سوری، میں آپ کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ آپ اس اسکالرشپ کی حقدار ہیں۔ سمجھ رہی ہیں نا؟ یا تو یقین دلائیں ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ زاویار کو جب احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی میں زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے تو فوراً خود کو روک لیا اور انتہائی پروفیشنل انداز اپنا کر واپس سے اپنے لیپ ٹاپ میں گم ہو گیا۔ دوسری جانب ماہنور کو لگا شاید وہ انسان اس کی مدد کر دے، مگر اس کے پاس واقعی کچھ ایسا نہیں تھا جس سے وہ اس ٹرسٹی کو یقین دلا سکتی کہ وہ اسکالرشپ کے حقدار ہے۔ سو تھینکس کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے زاویار کو امید نہیں تھی کہ وہ لڑکی اتنی جلدی وہاں سے چلی جائے گی۔ پہلے تو اس نے ماہنور کو روکنا چاہا، لیکن پھر خود کو خود ہی روک کر دوبارہ سے میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ ماہنور گھر آئی تو بی جان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی نور؟ کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، مگر تم نے آج اتنی دیر کر دی۔ اب خیریت تو ہے نا؟ بی جان نے اپنے اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، بی جان کیا تھا اگر ہم غریب ہوتے تو؟ بی جان جو اس سے جواب کی توقع کر رہی تھی اچانک سے ماہنور کو دیکھ کر رہ گئی۔ لوگ تھے کہ امیر ہونے کی خواہش کرتے تھے اور یہ لڑکی غربت کی خواہش کر رہی تھی۔ چندہ کیا ہوا ہے؟ گرمی دماغ کو تو نہیں لگ گئی تمہارے؟ ارے نہیں بی جان، دیکھیں نا، بابا میری فیس دیتے ہیں، لیکن ان کے اور میرے تعلق میں بے حد دوریاں ہیں۔ میں فیس کے علاوہ ان سے کچھ چاہتی بھی نہیں، اور ویسے بھی وہ اپنی نئی بیوی اور اولاد کے ساتھ اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے میری جانب توجہ دینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اہم بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ فیس دینے سے تو زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ ہمارا گھر بڑا ہے، ہر شے ہے، لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ مہینے بعد جو ٹھیکے کے چند روپے آتے ہیں وہ دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ میں تمہاری ہر بات سمجھ گئی ہوں، مگر تمہاری یہ غربت والی منطق کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو ذرا۔ آپ نہیں سمجھیں گی دادی۔ جہاں بی جان نے اس کی بات ٹوکی وہ وہیں چڑھ گئی۔ باقی ہر بات وہ برداشت کر لیتی تھی، لیکن اپنی بات کاٹے جانا یہ واحد شے تھی جو ماہنور سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا گڑیا بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ دیکھو عمر ہو گئی ہے، تبھی خیال نہیں رہا، چلو بتاؤ نا جو بتا رہی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس جھوٹی شان و شوکت کو ہم نے کیوں تھام رکھا ہے؟ اس سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کر لیتے ہم؟ یہ سب کچھ بیچ کر ایک سکون سے چھوٹا سا گھر لیتے ہیں اور وہاں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے حوصلہ افزا نگاہوں سے بی جان کو دیکھا، جن کے چہرے پر ایک بھی تاثر نہیں تھا۔ مطلب تم اپنے دادا جان کی نشانی کو بیچنا چاہتی ہو؟
بی جان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو ماہنور خاموش ہی رہی۔ نہیں نا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اتنے بڑے گھر میں رہنے کے بعد ہمیں اپنے اسٹیٹس کو بھی تو مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ ماہنور، تمہارے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے نا، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ بی جان اب واقعی میں سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا، تو صاف صاف بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی دوست کی مدد کر سکوں۔ سو آج میں اسکالرشپ لینے گئی تھی اور مجھے وہ نہیں ملی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ویریفیکیشن ہوگی، اس کے بعد ہی اسکالرشپ ملے گی۔ اب اگر وہ میرا گھر دیکھنے آئے یا میرے باقی ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھیں تو غریب تو میں کہیں سے بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، اور تمہاری دوست کو پیسے کیوں چاہیے؟ بی جان نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ بی جان، اس کی ماما کو کینسر ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتی، سو میں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا، لیکن میرے بھی ہاتھ بند ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں نا میں کیا کروں۔ ماہنور واقعی میں پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی نہیں، اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، کل تم مجھ سے جتنے پیسے چاہے لے لینا، اور اب یہ برا سا منہ مت بناؤ اور اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو، کھانا میں بنا چکی ہوں۔ کیا سچ میں؟ ماہنور ایک دم سے خوش ہو گئی۔ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بی جان نے اس کی مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، ورنہ وہ پکا سوچ چکی تھی کہ اپنے ٹاپس چپکے سے بیچ دے گی، مگر بی جان تو گریٹ تھی۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم سے ہی خوش ہو گئی۔ ماہنور کے والد نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور وہ ملک سے باہر تھے۔ سردار اسلم اس کے دادا تھے جن کا اپنے وقت میں ایک ڈنکا بجتا تھا، لیکن پھر ایک روز حالات بہت خراب ہو گئے۔ پولیس اس کے دادا کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے۔ انہیں بھی پکڑنا چاہتی تھی، مگر سردار اسلم نے اس سب کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی گرفتاری سے پہلے ہی اپنی بیوی اور بہو کو شہر بھجوا دیا۔ وہاں ان کی اپنی ایک کوٹھی تھی اور بعد میں پولیس سے رہا ہونے کی بے حد کوشش کی، مگر ناکام رہے، جبکہ شہر میں بیوی اور بہو ایسے ہی چھپ چھپ کر جیتی رہیں۔ اس وقت ماہنور ہونے والی تھی، اس کے پیدا ہوتے ہی بہو نے بھی دم توڑ دیا۔ ماہنور کے والد تو پہلے ہی اس سارے نظام سے چلے ہوئے تھے، اوپر سے ان کی شادی بھی پسند کی نہیں تھی۔ صرف خاندانی بیوی کے طور پر انہوں نے اپنی مرحومہ بیوی کو قبول کیا تھا، مگر جلد ہی اسے چھوڑ کر وہ دوسرے ملک چلے گئے تھے، اور وہاں اپنا نہ صرف گھر بسا لیا بلکہ باقی گھر والوں سے بھی کٹ کر رہ گئے۔ اپنی بیوی کی موت پر بھی وہ ملک واپس نہیں آئے۔ بی جان نے ہی ماہنور کو پالا پوسا تھا۔ کچھ زمینیں تھیں جن کے ٹھیکے سے وہ اپنے گھر کا نظام چلا لیتے تھے۔ زمینیں بھی بہت کم ہی انہیں ملی تھی، کیونکہ جب سردار اسلم خان کی گرفتاری ہوئی پھر موت، تو سب ملازمین نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ ان کی آبائی حویلی بھی پولیس نے اپنی حراست میں لے لی تھی۔ ان سب کے لیے وہ دن بہت زیادہ مشکل تھا، مگر بی جان نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے سب کچھ سنبھال لیا۔ اکثر ہی ماہنور ان سے شکوہ کیا کرتی تھی کہ اس کوٹھی کا کیا فائدہ جب رہنا ہم نے غریبوں کی طرح ہی ہے۔ خیر، وہ بڑی ہوئی تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کافی فیس چاہیے تھی۔ ویسے بھی وہ کوئی لائق فائق بچی تو تھی نہیں جو اسکالرشپ ملتی۔ اسے 100 فیس کی مرتبہ بھی بی جان نے اسے بتائے بغیر اس کے باپ سے رابطہ کیا، تو اس نے 1 منٹ کی بات کرتے ہوئے اتنا احسان کر دیا کہ وہ ہر سیمسٹر کی فیس بھر دے گا۔ ویسے بھی دوسرے ملک میں رہنا آسان کام نہیں ہے، اس کے بھی بچے ہیں اور مہنگائی، سو وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے۔ جب ماہنور کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بی جان سے بہت زیادہ لڑی۔ اس نے نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا تو بی جان نے بمشکل اپنی قسم دے کر اسے اس کام کے لیے راضی کر لیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک زندگی بے حد سکون سے گزر رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سردار اسلم خان کا مرنا ان کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ کوئی تھا جو ابھی بھی ان کی تاک لگائے بیٹھا تھا۔ زاویار بھی کسی ایسے ویسے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ان کا اپنا ایک قبیلہ تھا۔ اس نے سردار اسلم خان اور اپنے باپ کی کہانی بچپن سے لے کر اب تک درجنوں مرتبہ سن رکھی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ زندگی میں ایسا موقع بھی آئے گا جب وہ بھی اس کہانی کا ایک کردار بن جائے گا۔ سردار اسلم اور اس کے دادا زیغم خان دونوں بھائی تھے، مگر سوتیلے۔ ان دونوں کے والد بھی کافی بڑے جاگیردار تھے، لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنی بیویوں اور اولاد میں انصاف نہیں کر سکے، جس کا خمیازہ باقی سب کو بھگتنا پڑا۔ پہلے بچے چھوٹے تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب ان کے والد کی وفات ہو گئی اور بچے بھی بڑے ہو گئے تو لڑائیاں اور دشمنیاں شروع ہو گئی، جس پر دونوں اولادوں نے الگ الگ ہونے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی گئے۔ یہاں تک تو معاملات بالکل ٹھیک تھے، لیکن بھونچال وہاں آیا
جب زیغم خان کی بیٹی اور ماہنور کی ماں اس پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ اس کی ماں بھی مر چکی تھی جس پر زیغم خان نے دوسری شادی کی تو سوتیلی ماں نے اسے اپنے باپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے سردار اسلم خان سے رابطہ کیا اور انہیں بھی جھوٹی کہانی سنائی کہ زیغم اپنی بچی کو مار دے گا تو اس کی حفاظت آپ کر لیں، بلکہ چاہیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دیں، ویسے بھی خاندانی بہو چاہیے آپ۔ سردار اسلم خان کو اور کچھ سمجھ آیا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ماہنور کی ماں کو اپنی بہو بنا کر زیغم کو نیچا ضرور دکھا سکتا ہے، اور یہیں سے سردار اسلم کی بربادی کی کہانی شروع ہوئی۔ اس نے ماہنور کی ماں کو اپنی بہو تو بنا لیا تھا، لیکن اس کے بعد زیغم خان نے ہر ممکنہ کوشش کر کے نہ صرف اس پر جھوٹے الزامات لگانے کے بعد اسے جیل کروائی، بلکہ اس کے خاندان کا نام و نشان ہی گاؤں سے مٹوا دیا تھا۔ اور یہ وہی انسان تھا جسے آج تک بی جان اور ماہنور چھپتی پھر رہی تھی۔ زیغم خان اس بات سے انجان تھا کہ اس کی ایک نواسی بھی ہے، کیونکہ اپنی بیٹی کی موت کی خبر اسے مل گئی تھی، جس پر اسے کوئی دکھ نہیں تھا، مگر برا ہو اس دائی کا جو سالوں بعد واپس زیغم خان کی حویلی میں مدد مانگنے چلی گئی تھی۔ اس نے بتا دیا کہ میں نے ایک بچی کو بھی جان کی گود میں تھما دیا تھا۔ جب زیغم خان کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ ساری حویلی کے مکھی اس روز ڈرے ہوئے تھے، اور تبھی زاویار حویلی واپس لوٹا۔ پوری حویلی میں ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آج کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اس سے پہلے سلمہ بیگم اپنے بیٹے کو جواب دیتی، زیغم خان اپنی لاٹھی ٹکراتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ تو کب آیا شہر سے؟ انہوں نے گہرا ہنکارا بھر کر پوچھا۔ دادا جان، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ ہمارے کمرے میں آؤ، ہمیں تم سے ایک ضروری کام ہے، اور یہ مل بعد میں لینا۔ زاویار نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، مگر اپنے دادا کو وہ انکار بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا، سو آہستگی سے ان کے ساتھ ہی کمرے میں آ گیا۔ زاویار، کیا تم ہمارے پوتے ہو؟ انہوں نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو زاویار چونک گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا دادا جان؟ کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں، شک تو نہیں، لیکن آج ہم تم سے اپنے پوتے ہونے کا ثبوت چاہتے ہیں۔ بتاؤ، کیا دے سکتے ہو ثبوت ہمیں؟ زاویار کو آج کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، حالانکہ زیغم خان عرصہ ہوا یہ سب کرنا چھوڑ چکے تھے اور اب عام سی زندگی گزار رہے تھے۔ جو دبدبا اور تنتنا زاویار نے اپنے بچپن میں ان کی شخصیت کے حصے کی پور پر دیکھا تھا، وہ آج واپس بہت سے سالوں کے بعد دوبارہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا دادا جان؟ حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ چاہے دنیا کے لیے وہ صحیح تھے یا غلط، مگر ایک بات بڑی واضح تھی، وہ یہ کہ زاویار ان سے بے حد محبت کرتا تھا، اور محبت کبھی بھی صحیح غلط کی تفریق نہیں کرتی۔ زاویار، جو کچھ میں نے سنا ہے اگر وہ تو سچ ہے تو مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیا ہوا؟ زاویار کا تجسس لمحہ ب لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سردار اسلم خان کو تو جانتے ہو نا تم؟ یہ کہہ کر زیغم خان نے سوالیہ نگاہوں سے زاویار کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ اس کی پوتی ابھی زندہ ہے۔ دادا جان، اگر وہ زندہ ہے تو صرف وہ اسلم خان کی پوتی تو نہیں ہے، آپ کی نواسی بھی تو ہے۔ زاویار نہیں ہمت سے کہا، جس پر زیغم خان نے ایک تیز نگاہ اس پر اچھال کر منہ موڑ لیا۔ زاویار، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ہم سے سوال کرو گے، بہت مایوس کیا ہے تم نے ہمیں، سو اگر تمہیں سوالات کرنے کی عادت بڑھ گئی ہے تو ہم اپنا یہ کام تمہیں کبھی بھی نہیں سونپیں گے۔ زیغم خان کے لہجے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں دکھ ہوا ہے، جس پر زاویار ایک لمحے کے لیے پچھتایا۔ کاش وہ اپنی زبان کو سنبھال لیتا، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ دادا جان معذرت، لیکن بتائیں نا کیا بات ہے؟ میں ہوں نا، میں نے ہی آپ کا کام کرنا ہے، بتائیں، جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم واقعی میں زیغم خان کے پوتے ہو تو تمہیں ہر حال میں سردار اسلم خان کی پوتی کو ڈھونڈ کر ہمارے سامنے لانا ہے۔ بتاؤ، کیا کر پاؤ گی یہ؟ زاویار ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھا تھا کہ دادا جان اپنے ماضی کو بھول چکے ہیں، مگر نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آج بھی ویسے ہی تھے جتنے آج سے 20 سال پہلے تھے۔ اس کی خاموشی پر زیغم خان طنزیہ انداز میں بولے، دیکھا، ہمیں پتا تھا کہ تم کبھی بھی اس کام کے لیے راضی نہیں ہوگے، مگر ہم ہی بے وقوف تھے جس نے تم پر یقین کر لیا۔ خیر،
تم کمرے سے جا سکتے ہو اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ یہ کہہ کر زیغم خان نے اپنا منہ موڑ لیا۔ پھر اس پر زاویار کو ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا جب دادا جان پھر سے ناراض ہوئے ہوں۔ دادا جان، یوں مجھ سے منہ مت موڑیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سردار اسلم خان کی پوتی چاہیے نا آپ کو، میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ زاویار خان نے یہ بات بڑے مستحکم لہجے میں کہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، جب تم اس کی پوتی کو میرے سامنے لاؤ تب ہی مجھ سے مخاطب ہونا، زیغم خان نے بغیر کوئی لچک دکھائے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کا رویہ ہی زاویار کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کام زاویار کے علاوہ اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ سب ہی زیغم خان کی دہشت اور غصے سے خائف رہتے تھے، مگر زاویار وہ واحد شخص تھا جس سے ان سب کے باوجود اپنے دادا جان سے بے حد پیار تھا۔ چلو جاؤ اب، انہوں نے باروب لہجے میں کہا، جس پر زاویار سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ دادا جان کے سامنے تو اس نے حامی بھر لی تھی، لیکن اب وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اگر سردار اسلم خان کی پوتی کو وہ ڈھونڈ بھی لیتا ہے تو اسے یقین تھا کہ دادا جان اس کی جان لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ دادا جان، آپ کے لیے کچھ بھی۔ دل ہی دل میں اپنے ڈولتے مقصد کو سنبھالتے اس نے خود کو باور کروایا کہ وہ دادا جان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، مگر زاویار خان بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ حامی بھر کے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی۔ اگلے دن بی جان نے مہنور کو کچھ پیسے دے دیے، جنہیں دیکھ کر وہ بہت حیرانی سے بولی، اتنے پیسے کہاں سے آ گئے آپ کے پاس؟ آپ نے تو ہمیشہ کہا تھا میرے پاس تو کوئی روپیہ ہی نہیں ہے، پھر اب اچانک ہی اتنا مال کہاں سے آیا؟ کوئی ڈاکہ شاکہ تو نہیں مار لیا؟ مہنور نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا، جس پر بی جان نے ایک ہلکی سی چپت اس کے شانے پر جڑ دی۔ لڑکی، تمہارے شکوے نہیں کبھی ختم ہوں گے، اب تمہیں یہ پیسے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے صرف یہ بتاؤ، بی جان نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر مہنور نے جھپٹ کر ہاتھ بڑھایا اور وہ پیسے ان سے لے لیے۔ کتنی نرم دل ہے نا آپ بی جان، مجھے فخر ہے آپ کی پوتی ہونے پر۔ اچھا بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، اور دیکھو تمہارا ٹائم ہو رہا ہے یونیورسٹی جانے کا، ٹائم سے جایا کرو اور ٹائم سے ہی لوٹا کرو، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ آخر میں انہوں نے خفگی سے کہا۔ مہنور نے فٹافٹ ان کے گال پر ایک بوسہ دے دیا۔ اوکے بائے، ہوتی ہے ملاقات شام میں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل آئی۔ اسے پیدل ہی بس اسٹاپ پر جانا تھا، لیکن خراب قسمت کہ زاویار گھر کے باہر ہی اسے مل گیا۔ مہنور نے تو اس کی جانب دھیان نہیں دیا، مگر زاویار نے خوبصورت مگر پرانی طرز کی بنی کوٹھی میں سے کل والی لڑکی کو نکلتے ہوئے دیکھا تو بے حد حیران ہوا۔ اپنی حیرت کو چھپانے کے بجائے اس نے اپنی گاڑی مہنور کے عین مقابل لا کر روکی۔ اسے وہاں کسی سے ملنا تھا، تبھی وہ گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب مہنور اس کوٹھی میں سے باہر نکلی، وہ اپنی ہی دھن میں چلتی چلی جا رہی تھی، اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ زاویار نے 2-3 ہارن بھی بجائے، مگر مہنور اس وقت کسی گہری سوچ میں گم مسلسل چلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر زاویار نے اپنی گاڑی اس کے عین سامنے لا کر روک دی، جس پر مہنور ایک لمحے کے لیے چونکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی روکنے والے کی شان میں قصیدے پڑھتی، اس کی نظر زاویار خان پر پڑ گئی، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسے عجیب و غریب نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ پہلے تو مہنور نے سوچا اسے نظر انداز کر کے چلی جائے، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے شیشے کے قریب گئی اور کہا، کیا میرا پیچھا کر رہے ہیں آپ؟ اس بات پر زاویار خان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، پیچھا تو نہیں کر رہا، کل جس اسکالرشپ کے لیے آپ آئے تھے نا، اس کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نے تو کوئی ڈاکومنٹ جمع ہی نہیں کرائے، پھر کیسے؟ مہنور واقعی میں سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی میں نے آپ کو ایک عالیشان کوٹھی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو مجھے یقین آ گیا، غالباً آپ سے زیادہ اسکالرشپ کا حقدار اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، زاویار نے طنزیہ لہجے میں کہا، جس اس پر مہنور ایک دم سے بپھر کر بولی، یہ باتیں آپ مجھے تب سنائیں جب آپ نے اپنی اسکالرشپ میری ہتھیلی پر رکھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور جہاں جا رہے تھے اپنا کام کریں، بلا وجہ یوں سڑک پر رشتہ داریاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے مہنور نے تیز لہجے میں کہا، تو زاویار تیکھے لہجے میں بولا، شرم نہیں آتی آپ کو کسی اور کا حق کھاتے ہوئے؟ کل جو اسکالرشپ آپ لینے آئی تھی، اگر وہ آپ کو مل جاتی تو کیا آپ وجود پر اتنا بڑا بوجھ برداشت کر سکتی تھی؟ جانتی ہے نا وہ اسکالرشپ حقداروں کے لیے، اور آپ کا گھر دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہیں سے بھی کہ آپ حقدار ہیں۔ دیکھیں مسٹر، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
میں ایک فیئر طریقے سے اسکالرشپ کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئی تھی. آپ نے جو کہ نہیں کی سو مجھے اسکالرشپ نہیں ملی. اب خدا کا نام ہے مجھے یونیورسٹی جانے دیں. میں آپ کے کسی سوال کے جواب دے نہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ کہہ کر ماہنور وہاں سے جانے لگی تو زاویار کو احساس ہوا کہ اسے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ گاڑی سے نکل کر ماہنور کے قریب چلا گیا اور نرمی سے بولا, اچھا آئی ایم سوری, لیکن آپ کو بھی اپنی غلطی مان لینی چاہیے. کون سی غلطی؟ میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں. وہ تڑک کر بولی تو وہ خاموش ہو گیا. وہ لڑکی اتنی سیدھی اور معصوم نہیں تھی جتنا زاویار اسے سمجھ رہا تھا, لیکن پتہ نہیں کیوں وہ خود کو اس کی جانب کھینچنے سے روک بھی نہیں پا رہا تھا. ایک عجیب سی کشش تھی اس لڑکی میں, جیسے وہ اس کی ہو. پتہ نہیں میں کیا کیا سوچے جا رہا ہوں. زاویار نے خود کو حال میں دھکیلا اور ماہنور پر ایک نگاہ ڈالی جو اس کے راستہ چھوڑنے کے انتظار میں کھڑی تھی. اچھا, کیا تم مجھے یوں فراڈ سے اسکالرشپ لینے کی وجہ بتا سکتی ہو؟ اگر وہ واقعی میں ایسی ہوئی کہ تم سچی ثابت ہوئی تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. زاویار نے نبتل انداز میں کہا. یو نو مسٹر, مجھے تمہاری اسکالرشپ نہیں چاہیے. ساتھ ہی اس نے اپنے بیگ سے وہ پیسے نکال کر اسے دکھائے جو بھی کچھ دیر پہلے ہی بی جان نے اسے دیے تھے. یہ دیکھو, جتنے پیسے چاہیے تھے وہ مجھے مل گئے. اور اگر پھر بھی تم وجہ جاننا چاہتے ہو اور ساتھ میں اتنے فارغ بھی ہو تو خود چل کر دیکھ لو یہ جھوٹ میں نے کیوں بولا تھا. لیکن مجھے پتا اتنے فارغ تم ہوگے نہیں, سو کام سے کام رکھو اور میرا راستہ چھوڑو. ماہنور نے چبانے والے انداز میں کہا. نہیں, فارغ ہوں میں, دکھائیں, مجھے بھی تو پتا چلے آخر تم کس کام کی وجہ سے جھوٹ بول رہی تھی. زاویار نے غیر متوقع طور پر کہا تو ماہنور اسے دیکھ کر رہ گئی. اچھا, خیر, فلاں جگہ پہنچ جانا. چلو, میں تمہارے پیچھے ہی آ رہی ہوں. ماہنور نے پورا اعتماد لہجے میں کہا تو زاویار جلدی سے بولا. میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی؟ میرے پاس گاڑی کی چابی ہے, چاہو تو چل سکتی ہو. اور میں کیسے یقین کر لوں کہ میں تمہارے ساتھ محفوظ رہوں گی؟ ماہنور ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی تو زاویار مسکرا کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا, جس پر وہ بغیر اعتراض کیے خاموشی سے بیٹھ گئی. کچھ ہی دیر میں وہ اس ہسپتال پہنچ گئے جہاں پر اس کی سہیلی کی ماں ایڈمٹ تھی. یہ دیکھ لو, ان خاتون کو کینسر ہے, آپریشن تھا ان کا, سو اسکالرشپ کا کہہ کر جو پیسے ملنے تھے وہ ان کے لیے ہی لینے تھے میں نے, مگر اب ضرورت نہیں, میری بی جان نے مدد کر دی. اور ہاں, اگر تم یقین آ گیا ہو تو تم اب یہاں سے جا سکتے ہو. زاویار کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی تو وہ خاموشی سے مزید کوئی بات کہے بنا وہاں سے چلا گیا. پورے راستے وہ اپنے ذہن سے ماہنور کو جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا, مگر وہ لڑکی پوری طرح سے اس کے دماغ پر حاوی ہو چکی تھی. تبھی زیغم خان کا فون آ گیا. زاویار نے گاڑی ایک جانب روک کر فون سنا تو وہ سردار اسلم خان کی پوتی کے متعلق ہی پوچھ رہے تھے. دیکھو زاویار, مجھے ٹرخانا مت, 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس, تو اس 1 ہفتے کے اندر اندر کسی بھی حالت میں مجھے وہ لڑکی چاہیے, سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے جی اچھا کہہ کر فون رکھ دیا اور پریشانی سے اپنا ماتھا کھجانے لگا. یار, یہ بیٹھے بیٹھے دادا جان کو کیا مصیبت پڑ گئی ہے. خیر, باقی پورا دن وہ اپنے کام کاج میں مگن رہا, لیکن اس کے بعد اس نے سلمہ بیگم کو فون کر کے اس دائی کا پتہ لیا جو ان کی حویلی میں مدد لینے کے لیے آئی تھی اور جس نے یہ خبر سنا کر زیغم خان کو دوبارہ سے ماضی میں دھکیل دیا تھا. وہ دائی اس وقت شہر میں ہی تھی, بس کبھی کبھار اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گاؤں آتی جاتی رہتی تھی. 1-2 دن میں جیسے تیسے کر کے زاویار نے اس دائی کا بھی پتہ ڈھونڈ نکالا. جیسے ہی پتہ ملا تو فوراً اس کے گھر پہنچ گیا اور جا کر بغیر تمہید کے اسلم خان کی پوتی کا پوچھا. پہلے تو وہ دائی گھبرا گئی, جس پر زاویار نرمی سے بولا. دیکھیں ماسی, آپ معاملے کی سنجیدگی کو نہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں. میرا اس لڑکی سے رشتہ طے ہوا ہے. مجھے تو لگا تھا وہ مر گئی ہے, مگر اب چونکہ وہ زندہ ہے تو میں اس لڑکی کو چھوڑ کر بھلا کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اچھی بھلی سمجھدار ہیں, باہر کی عورتوں اور خاندانی عورتوں کا فرق آپ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. دائی زاویار کی باتوں میں الجھ گئی اور تبھی اس نے پوری بات بتا دی کہ فلاں جگہ پر سردار کے آدمی اسے لے کر گئے تھے. سردار کی بیوی بھی زندہ تھی اس وقت, لیکن اتنے وقت سے وہ دوبارہ کبھی بھی انہیں نہیں ملی. اب نہیں جانتی وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. پتہ کیا یاد ہے اچھے سے ماسی تمہیں؟ زاویار نے پریشانی سے پوچھا, کیونکہ یہ وہ واحد عورت تھی جو اسے اپنی منزل تک پہنچا سکتی تھی. کتنے سال پہلے کی بات ہے, تبھی گئی تھی, اب تو جگہ کا نام وغیرہ سب کچھ بھول گیا ہے. لیکن سردار اسلم خان کا ایک ملازم تھا, وہ اب بھی گاؤں میں ہوگا. سردار کے مرنے کے بعد اس نے اپنی دکان کھولی تھی, اسے علم ہوگا سردار کی کوٹھی کا.
کیونکہ سب کہتے ہیں وہ سردار کا رازدار تھا۔ دائی نے اس آدمی کا پتہ بتایا تو زاویار اسی وقت گاؤں واپس پہنچا اور جا کر اس متعلق اس آدمی سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور بولا میں تو نہیں جانتا، سردار اسلم خان نے کوٹھی بنوائی تھی مگر پھر وہ مر گیا تو لوگوں نے قبضہ جما لیا، ویسے بھی اب بوڑھا ہو گیا اور یادداشت بھی کام کرنا چھوڑ چکی ہے۔ زاویار نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ آدمی ہاتھ آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بھی ہمت نہیں ہاری، حویلی میں واپس آ گیا، لیکن آ کر ایک دو آدمیوں کو اس کی جاسوسی کرنے پر لگا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ لگ جائے جس کا استعمال کر کے ہم اسے سچ اگلوا لیں۔ ایک دو دن کے بعد بھی جب ایسا ویسا کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تو وہ بھی اپنے کام میں واپس مگن ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کوئی اور راہ نکل سکتی ہے۔ تبھی اسے اپنے بندے کا فون آیا کہ وہ شخص شہر جا رہا ہے، اس سے پہلے سردار اسلم خان کی زمینوں میں بیٹھے مزاروں سے کچھ پیسے لیے ہیں، اب وہ شہر جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر وہ ٹھٹک گیا کیونکہ سردار اسلم خان کی جائیداد ابھی بھی موجود تھی، بس کچھ پر ہی لوگوں نے قبضہ کیا تھا، پھر باقی جائیداد کون دیکھ رہا تھا؟ یہاں پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ شخص ان زمینوں کی نہ صرف حفاظت کر رہا ہے بلکہ ان سے آنے والا پیسہ بھی شاید سردار اسلم خان کی پوتی تک پہنچا رہا ہے۔ زاویار نے اپنے بندے سے کہا کہ تم اس کا پیچھا کرتے رہو، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد مجھے ایک جگہ کا پتہ مل گیا، میں آفس سے جلدی فارغ ہو کر وہاں چلا گیا، لیکن جب پتہ دیکھا تو وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، کیونکہ وہ پتہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس لڑکی کے گھر کا تھا جو اس سے جھوٹ بول کر اسکالرشپ کی سفارش کروانے آئی تھی۔ اوہ میرے خدایا، کیا وہی لڑکی سردار اسلم خان کی پوتی ہے؟ یہ سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے، لیکن ابھی وہ کوئی بھی بات واضح نہیں کہہ سکتا تھا، پہلے مجھے تصدیق کرنا ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے ایک منصوبہ تیار کیا، سو اپنی شناخت چھپا کر وہ اس گھر میں چلا گیا جہاں ایک بوڑھی سی عورت نے اسے اپنے گھر کے اندر جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ زاویار نے اسے یہی بتایا تھا کہ ماہنور کی اسکالرشپ اپلائی ہو گئی ہے تو وہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے تو انہیں اس پر یقین نہیں آیا، لیکن جب زاویار نے ایک کہانی بنا کر نہ صرف سنائی بلکہ چیک بھی انہیں دیا تب وہ اس پر یقین کرنے لگی۔ بیٹھو بیٹا، بس ماہنور آنے ہی والی ہوگی، ویسے یہ کام یونیورسٹی کا ہے تو تم گھر کیوں چلے آئے؟ کیا وہاں پر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ سوال انہوں نے بڑے تیکھے لہجے میں پوچھا، جس کا زاویار نے بڑے تحمل سے جواب دیا اور کہا ماں جی، آپ کی بچی کا جو جذبہ ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا ممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے اسکالرشپ اپنی دوست کی مدد کرنے کے لیے اپلائی کی تھی مگر وہ ریجیکٹ ہو گئی، تو میں ذاتی طور پر ان خاتون کی مدد کرنے کے لیے یہ پیسے لایا ہوں۔ اس بات سے بڑی بھی بہت متاثر ہوں۔ ویسے اسے مزید تصدیق کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کو زاویار خاندانی تصاویر میں دیکھ چکا تھا۔ وہ سردار اسلم خان کی بیوی تھی اور ان کی سوتیلی دادی۔ وہ یوں ہی باتیں کر رہے تھے جب اچانک ہی ماہنور آ گئی۔ پہلے تو وہ زاویار کو دیکھ کر ٹھٹکی مگر پھر تحمل سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ کچھ پیسے لایا ہوں ان خاتون کے لیے۔ وہ خاموش ہو گئی تو وہ بھی واپس آ گیا۔ زاویار کا دل عجیب طرح سے اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ ہاں مجھے لڑکیوں میں دلچسپی لینا اچھا لگتا تھا، لیکن ماہنور کو دیکھ کر پہلی مرتبہ میرے دل میں کوئی اس کے لیے برا خیال نہیں آیا بلکہ میں نے اسے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی میں اپنی لائف پارٹنر چاہتا تھا یا چاہتا ہوں، معصوم اور خوبصورت، اس کے ساتھ ساتھ اس کا انداز بھی ذرا تیکھا تھا اور وہی مجھے لبھا گیا تھا۔ کیا دادا جان اسے مار دیں گے؟ یہی بات رہ رہ کر زاویار کے دماغ میں کل بلا رہی تھی۔ اس سے پہلے سوچا کہ دادا جان کو منع کر دیتا ہوں کہ سردار اسلم خان کی پوتی کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا، مگر پھر یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ میں ایک مرد ہوں اور کسی مرد کو یہ بات سیپ نہیں دیتی کہ وہ اپنے کہے الفاظ سے پھرے۔ پوری رات وہ اسی طرح جاگتا رہا اور اسی بات پر سوچ بچار کرتا رہا۔ اگلے روز اس نے سوچ لیا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے لیے اس لڑکی سے زیادہ اپنے دادا جان کی بات کی اہمیت ہے، میں اسے لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دوں گا، پھر چاہے وہ جو بھی فیصلہ کر لیں۔ زاویار نے ٹھوس فیصلہ کر لیا تھا، تبھی اگلے روز پھر سے شہر ان کے گھر جا پہنچا۔ زاویار بھی ماہنور کی دیکھا دیکھی انہیں بی جان ہی بلانے لگ گیا تھا۔ سو نرمی سے جا کر کہا، بی جان میں جانتا ہوں اب سردار اسلم خان کی بیوی ہیں اور یہ ان کی پوتی۔ اس بات پر وہ خاتون ایک دم سے بوکھلا گئی، ڈر اور خوف ان کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اور جانتے بھی کیوں ہو؟ کیا تمہیں کسی نے ہمارے پیچھے بھیجا ہے؟ اس وقت ماہنور گھر پر نہیں تھی۔ پہلے وہ کھڑا ان کی بات سنتا رہا اور اس کے بعد تحمل سے بولا، سردار زیغم خان آپ کی پوتی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔
سو اگر آپ اس سے ملنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو وہاں لے جانے آیا ہوں، اگر نہیں تو آپ کی مرضی۔ زاویار کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کہا، مجھے فوراً میری پوتی کے پاس لے چلو، وہ شیطان اب تک زندہ بھی ہے اور ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میرا پورا خاندان کھا گیا مگر اب بھی ہماری بو سونگتا ہوا یہاں پہنچ گیا۔ دیکھو بیٹا، فٹافٹ مجھے وہاں لے جاؤ، اس سے پہلے وہ میری بچی کو کوئی نقصان پہنچائے اور میں اپنے ہاتھ ملتی رہ جاؤں۔ وہ بے حد بے قرار لگ رہی تھی اور اسے ان پر ایک لمحے کے لیے تو ترس بھی آیا، مگر جلد ہی خود پر قابو پا لیا کیونکہ اس کی ہمدردی اور ایمانداری کی حقدار وہ نہیں تھی۔ اس کے دادا جان تھے۔ زاویار نے انہیں اپنے بندے کے ساتھ حویلی بھیج دیا۔ دوسری جانب جب ماہنور گھر آئی تو وہ بند دروازے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ پھر سے آ گئے؟ آخر چاہتے کیا ہیں؟ بتایا نا، ہو گئی غلطی، اسکالرشپ مانگنے کی چلی گئی میں آپ کے دفتر میں، مگر اب آپ پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ خدا کا نام لیں، جان چھوڑ دیں ہماری۔ آخر میں اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کر دیے تو وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہ سب مجھے نہیں، سردار زیغم خان کو بولنا۔ چلو ابھی۔ اسے میری بات کی جلد ہی سمجھ آ گئی۔ مطلب تم جانتے ہو سردار زیغم خان کو، یا اسی نے بھیجا ہے تمہیں ہمارے پیچھے؟ بتاؤ کون ہو تم، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلا لوں گی۔ دیکھو، جسے بلانا ہو نا حویلی چل کر بلانا۔ آپ کی بیجان حویلی میں ہے تو آپ کو بھی وہیں جانا ہوگا۔ زاویار کی بات پر ماہنور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے مر کر بھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ جس زیغم خان سے اس کی بیجان اسے ساری عمر ڈراتی دھمکاتی رہی تھی، وہ یوں اچانک سے ان کے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ماہنور نے بڑی تیزی سے آپ سے تم تک کا سفر طے کیا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ خیر چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، زاویار نے منہ بنا کر کہا۔ مگر ماہنور اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو اس نے فوراً اپنے بندے کو ویڈیو کال ملا کر ماہنور کے سامنے کر دیا، جہاں اس کی بیجان واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اچھل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کاش تم یوں ہی اچھل کر میری زندگی میں بھی آ جاؤ، زاویار نے مسکراتے ہوئے سوچا، کیونکہ وہ خود کو یقین دلا چکا تھا کہ دادا جان کچھ بھی ہو اپنی نواسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے، اور اگر کیا بھی تو زاویار انہیں بتا دے گا کہ وہ ماہنور کو پسند کرتا ہے، پھر تو کم سے کم وہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ویسے بھی دادا جان کتنا پیار کرتے تھے اس کے ساتھ۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بھی حویلی پہنچ گئے، جہاں بیجان لان میں بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ماہنور گاڑی سے اتر کر ان کے سامنے گئی تو اسے ملنے کے بجائے وہ زاویار تک آئی اور اس کا گریبان تھام کر کہا، تم نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا ہے کہ ماہنور حویلی میں موجود ہے۔ تم مکار انسان ہو، جانتے ہو آج تم نے جو حرکت کی ہے میرا اعتبار ختم کر دیا اس نے انسانوں پر سے۔ زاویار خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا کیونکہ اس کا بولنا حق بجانب تھا۔ بی جان، زاویار نے کچھ کہنا چاہا مگر بی جان نے اسے فوراً ہی خاموش کروا دیا۔ خبردار، جو یہ جھوٹے رشتے میرے ساتھ بنائے تو تمہاری زبان گتی سے نوچ لوں گی، سمجھ رہے ہو؟ جس کے پوتے اور جس کا خون ہو نا اسی کا رہو۔ تمہارا دادا میرے خاندان کو اجاڑ گیا مگر اسے چین نہیں پڑا تو تمہیں بھی اپنے اتھل اسی راہ پر لگا دیا۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ جب زاویار کی برداشت ختم ہو گئی تو ملازم سے کہہ دیا کہ انہیں ان کا کمرہ دکھائیں اور کڑی نظر رکھنا جب تک دادا جان خود ان سے مل نہیں لیتے، کیونکہ ملازم سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس وقت وہ گھر نہیں تھے۔ حالانکہ زاویار نے خود فون کر کے دادا جان کو اس معاملے کے متعلق بتایا تھا، پھر کیسے وہ گھر سے جا سکتے تھے؟ ایسا بھی کیا ضروری کام انہیں پڑ گیا تھا؟ اپنی ہی سوچوں میں مگن وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ شام تک دادا جان کا انتظار کرتا رہا مگر وہ واپس نہیں لوٹے۔ انہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے ان کے دوست کا، تو کل تک وہ آ جائیں گے۔ اگلا دن بھی گزر گیا مگر وہ نہیں لوٹے۔ اب کی مرتبہ زاویار کافی پریشان ہو گیا۔ سو آرام سے گاڑی لے کر ان کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں دوست مزے سے گھوڑے کی ریس دیکھ رہے ہیں۔ اس بات پر زاویار کو بہت تاؤ چڑھا مگر وہ صبر سے کام لیتا ہوا ان کا ایک کونے میں کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو زاویار نے اپنی گاڑی عین ان کے سامنے لے جا کر روک دی اور کہا، گاڑی میں بیٹھیں۔ سردار زیغم کافی شش و پنج کا شکار لگ رہا تھا لیکن وہاں بہت سارے لوگ تھے، سو وہ زاویار کو انکار نہیں کر سکا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دادا جان بھاگ رہے ہیں آپ نواسی سے، یا پھر یہ وہ غصہ ہے جس سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کے ہاتھوں اندھے ہو کر اپنی نواسی کی جان نہ لے لیں۔ زیغم خان خاموشی سے بیٹھا رہا۔ زاویار نے مزید ایک دو باتیں کی مگر زیغم خان نے ان میں سے کسی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جب گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تو آہستگی سے بولے، زاویار، میں تھک گیا ہوں، ابھی کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا۔
سو جب تک کہوں کسی کو بھی میرے سامنے نہ لانا۔ زاویار انہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ آخر کب تک آپ یوں ہی بھاگتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن تو سامنا کرنا ہی ہوگا نا۔ مگر یہ سب کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جب زیغم خان گاڑی سے اترا تو بی جان اور ماہنور دونوں ہی لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے قریب ہی 2 ملازم ان کی حفاظت کے لیے کھڑے کیے گئے تھے۔ جیسے ہی زیغم خان گاڑی سے اترے تو انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں جانے کے لیے قدم اٹھاتے، ماہنور تیزی سے چلتی ہوئی عین ان کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی رنگت سفید تھی جو اس وقت غصے کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ 1 منٹ، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کل سے میں اور میری بی جان سولی پر لٹکی ہوئی ہیں۔ ایسے بھی کون سی دشمنی مول لے لی میرے دادا نے جو آپ ان کی موت کے بعد بھی یہ سب ختم نہیں کر پا رہے؟ زاویار ایک دم خاموش ہو گیا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ آج تک زیغم خان کے ساتھ کسی نے اس طرح سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ لڑکی اونچی آواز میں باروب طریقے سے کھڑی سوال پر سوال کر رہی تھی۔ زاویار نے اسے خاموش کروانا چاہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، آپ کا جتنا کردار تھا وہ آپ نے نبھا لیا، اب ہم دونوں کا معاملہ ہے۔ سو بتائیں سردار زیغم خان، کیا سزا دینا چاہتے ہیں ہم 2 کمزور خواتین کو؟ مارنا چاہتے ہیں؟ چلے مار لیں۔ ایک میری بی جان ہے جو اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن گن کر گزار رہی ہیں، اور ایک میں ہوں جس نے زندگی کو ہمیشہ آپ کے خوف میں رہ کر ہی گزارا ہے۔ اچھی بات ہے، آزاد کر دیں ہمیں اپنے خوف کی ان بیڑیوں سے۔ زیغم خان نے سخت نگاہوں سے ماہنور کو دیکھا جو مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی۔ زیغم اسے روکنا چاہتے تھے، منع کرنا چاہتے تھے، مگر ماہنور کسی بپری شیرنی کی مانند جواب مانگ رہی تھی۔ زیغم خان ایک قدم آگے بڑھا تو زاویار چوکنا ہو گیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ دادا جان اس ننھی سی لڑکی کو تھپڑ نہ لگا دیں۔ جہاں زیغم خان نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا، زاویار سیدھا ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ انہیں کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک پاتا۔ زیغم خان نے آگے بڑھ کر ماہنور کو خود کے سینے میں بھینچ لیا۔ پوری سچویشن ایک دم سے بدل کر رہ گئی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ بھلا زیغم خان ایسا نرم دل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ماہنور کو گلے سے لگائے رو رہے تھے، اور یہ وہاں موجود لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ انہوں نے زیغم خان کو روتے ہوئے دیکھا۔ جہاں باقی سب حیران تھے وہاں ماہنور کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد زیغم خان اس سے الگ ہوا تو ساتھ ہی اپنے ہاتھ باندھ کر گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور بولا، مجھے معاف کر دو بچے، میں ساری عمر اپنی ہی آگ میں جلتا رہا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں اس کی سمجھ مجھے اب آ رہی ہے۔ میں تو دن میں کئی مرتبہ خواہش کرتا تھا کہ میری بیٹی زندہ ہو کر واپس پلٹ آئے، مگر ایسا ممکن نہیں، تو خدا نے تمہیں بھیج دیا۔ دیکھو بنی بنائی نائلہ ہو، وہی آواز، وہی شکل و صورت۔ مجھے معاف کر دو نائلہ۔ میں شدید روتے ہوئے انہوں نے ماہنور کو ہی نائلہ پکار لیا۔ دور بیٹھی بی جان کی آنکھوں سے بھی آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگے، بلکہ وہاں موجود ہر نفس ہی رو رہا تھا۔ زاویار بھی عجیب و غریب حیرت میں مبتلا تھا کیونکہ وہ دادا جان سے ہر طرح کے رویے کی امید رکھ سکتا تھا سوائے ایک معافی کے لفظ کے، مگر اس وقت اس کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھی وہ بے حد خوبصورت منظر تھا۔ کافی دیر گلے شکوے، معافیاں تلافیاں ہوتی رہیں اور اس کے بعد ماہنور اپنے کمرے میں چلی گئی اور زاویار اپنے کمرے میں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک سے زاویار کی آنکھ کھلی۔ دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر بالکنی پر آیا تو دیکھا نیچے لان میں ماہنور بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے وہ نیچے اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماہنور نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر خفگی سے رخ موڑ لیا تو وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں مگر مناف نہیں سکتا۔ کیوں؟ ماہنور نے تڑق کر پوچھا تو وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، کیونکہ معافی مانگنے کے جو ٹرینڈ دادا جان نے سیٹ کیا اس کے مطابق مجھے تمہیں بھینچ کر گلے لگانا ہوگا اور بغیر شادی کے ایسا کر نہیں سکتا۔ تو کل ہی میں بات کرتا ہوں دادا جان سے، ہماری شادی طے کر دیں۔ بھائی مجھے بھی معافی مانگنی ہے تم سے، ہو سکتا ہے شادی کے بعد زیادہ اچھے سے معافی مانگ لوں۔ اور ہاں ایک بات کہوں، مجھے معاف تو بالکل بھی مت کرنا تاکہ ہر روز ایسے ہی منا سکوں۔ آخری بات زاویار نے قہقہ لگا کر مکمل کی، جس پر ماہنور اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنے بے شرم ہو تم! اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش میں وہ صرف یہی کہہ سکی، لڑکی چھوٹی ہو تم مجھ سے، اور کیسے مخاطب کر رہی ہو؟ زاویار نے بن کر کہا، جس پر وہ سر جھٹک کر رخ موڑ گئی۔ اچھا بتاؤ نا، کیا معاف کر دیا تم نے مجھے؟ زاویار نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے بولی،
جب معافی مانگو گے تو معاف بھی کر دوں گی، یعنی یہ رشتہ پکا سمجھو؟ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے زاویار نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مگر تب تک مہنور وہاں سے جا چکی تھی۔